عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگ یہ جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ اس کو بہت غور سے سنیں، اس کو یاد کر لیں، تاکہ آپ کبھی، یہ ہے تو بڑی ٹیکنیکل بات تھوڑی سی، لیکن آپ اس کو یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کسی سے بحث کر سکیں، آپ کسی کو بتا سکیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ کل میدان محشر میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت اگر کوئی نجات آپ کو دلا سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو وہ آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک ہے۔ تو وہ تو میدان محشر کی بات تھی، وہ تو قیامت کی بات تھی۔ آپ، میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میوے نہیں کی قبر میں بھی، بلکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے آقا کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے تعلق سے، آپ ہی کے تعلق سے مسلمان کو آزمایا جائے گا۔ اب حدیث پاک آپ لوگ جانتے ہیں نا، سارے لوگ جانتے ہیں، چونکہ وقت بڑا کم ہے، آپ لوگ سارے جانتے ہیں کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3۔ کہ کتنے؟ من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ جو چیز ہے، میرے اتیات ہوگ اور قرب و جوار کے لوگوں، حریہ کے لوگوں، آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو چیزیں ہیں، یہ میں عرض کرتا رہوں گا، آپ لوگ سنت پڑھتے رہیں یا ایک پہ ختم۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تو اور بقیہ سارے حدیث پاک میں ہیں، لیکن جو چیز میں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ جو حدیث پاک ہے، چونکہ وہابی دیوبندی جو بد مذہب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز بخاری اور مسلم سے پیش کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم نے، جس کو اتھینٹک، ویسے قرآن پاک کے بعد سب سے اصل کتاب بخاری شریف ہے، اس میں جو آقا کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے جو درج ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، کہ قبر میں 1 سوال ہوگا۔ آپ ابھی تک کیا جانتے ہیں کہ 3 سوال ہوگا، اور جو سب سے اوتھینٹک کہہ سکتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، 3 سوال بھی حق ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ بخاری سے دکھائیں مسلم سے، تو بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں یہ ہے کہ قبر میں 1 سوال ہوگا۔ اور کیا سوال ہوگا؟ وہ یہ سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اس میں کیا ہوگا؟ حدیث پاک کا میں ٹکڑا میں پڑھ رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان العبد اذا اوذی فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرآن علیم۔ ان العبد، کہ بے شک انسان، اذا اوذی فی قبرہ، کہ جب انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، انسان کو اس کی قبر میں جب رکھا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور جب انسان کے اس مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کے ساتھی اس سے جب واپس جاتے ہیں، انہ لیسمع قرعن عالٍ، تو وہ مردہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کے آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ انہ لیسمع قرعن عالٍ، کہ وہ اپنے جوتوں، اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ پھر فرمایا، قال یاتیہ ملکان، پھر 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، پھر وہ 2 فرشتے بٹھا دیتے ہیں اس کو، فیقولان لہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے تو کیا کہتا تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں بہت اہم بات جو میں آج کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ تھوڑا بہت مولانا پڑھے ہوئے ہیں، جو عربی گرامر جانتے ہیں، قبر میں کیا سوال ہوگا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، کہ جب تو زندہ تھا، ما کنت، یہ مضارع کا صیغہ تقول، اور اس میں جب ماضی کا ہے، جب لگ جاتا ہے کانا یکون، تو یہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کا معنی دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جب تو زندہ تھا اس وقت کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، کہ جب تو زندہ تھا، تو جب تو قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی باتیں آتی تھی، تو کیا تیرا چہرہ خوش ہوتا تھا، تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا، یا تیرا چہرہ مرجھا جاتا تھا؟ یعنی جب تو زندہ تھا تب ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا اب کیا کہتے ہو، قبر میں تو سب جان جائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی شان، آپ کی عظمت تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گی، جس طریقے سے میدان محشر میں
قبر میں جو سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ جب تو زندہ تھا اس وقت کیا کہتا تھا؟ جب تو زندہ تھا تو میرے آقا پہ درود و سلام بھیجتا تھا کہ نہیں بھیجتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، یہ جب تو زندہ تھا تب ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا تھا، یا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے جب تو تقریر کرتا تھا تو منہ موڑ لیتا تھا؟ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی بات آتی تھی تو ہٹ جاتا تھا، جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آتی تھی تو اپنا تو چہرہ بگاڑ لیتا تھا؟ تو ایسا تھا؟ یا جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی بات آتی تھی تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا؟ یعنی قبر میں بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں اور آپ کی معرفت، آپ کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جو شخص اس دنیا میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ قبر میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو شخص اس دنیا میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ٹوٹ کر محبت نہیں کرتا، اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، وہ اپنے قبر میں بھی رسوا ہوگا، قبر میں بھی یہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم، اور کل میدان محشر میں تو رسوائی ہوگا ہی ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم سنی عاشقان رسول کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔